ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو چل رہی تھی اس حدیث کے حوالے سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مجھے کچھ نصیحتیں لکھ دیں جو آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں. انہوں نے 5-6 باتیں لکھ کے بھیج دی. وہ 6 باتیں ہیں. ان میں سے جو پہلے نمبر پہ تھی وہ یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع فرمایا ہے. اور قیل و قال کیا ہے؟ قیل و قال کا مطلب یہ ہے کہ بحث مباحثہ کرنا، اور ایسا بحث مباحثہ کرنا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، ایسا بحث مباحثہ کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ اس کا فائدہ دنیا کے اعتبار سے ہو اور نہ اس کا فائدہ دین کے اعتبار سے ہو. اور اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ایسی گفتگو کرنا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے اور اتنی لمبی ہو گئی، جب نتیجے کے اعتبار سے دیکھا تو نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا اس میں کوئی فائدہ ہے. یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور اس وجہ سے شامل ہے کہ 2 نعمتیں ہیں جن کی ناقدری ہو رہی ہے اس وقت کے اندر. بحث مباحثہ کہہ لیں یا گفتگو کہہ لیں، ایسی بات چیت جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں 2 طرح کی نعمتوں کی ناقدری ہے. ایک تو وقت کی ناقدری ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں وقت عطا کیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی یہ اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ یہ اب ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ممکن ہوتا تو جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سے پوچھا جاتا کہ تم بتاؤ کہ دنیا کا ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا کہ کتنا قیمتی ہے. کیونکہ جس لمحے اور جس وقت کے اندر ایسی بات چیت ہو رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی دنیا کے اعتبار سے نہ ہی دین کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، تو وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اور یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں وقت عطا کیا ہے، اس وقت کے اندر ہم بہت ساری ایسی باتیں کر سکتے تھے جس کے اندر ہم بہت ساری نیکیاں سمیٹ لیتے. اگر 5 گھنٹے کی ایسی بات ہوئی ہے تو اس 5 گھنٹے کے اندر ہم ذکر اذکار تسبیحات یا کوئی ایسی بات کر سکتے تھے جس سے ہمیں دین کا نہیں تو دنیا کا تو کم از کم فائدہ ہوتا. لیکن جب دونوں اعتبار سے فائدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وقت ہمارا ضائع ہوا. اب اس وقت کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں جی بتاؤ ہم نے تمہیں اتنا وقت دیا تھا، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ اور پھر آخرت میں جہاں پہ مقابلہ بہت ہی زیادہ ٹف ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے انسان جو ہے وہ محنت اور کوشش کرے گا وہاں پر، لیکن وہاں پہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. محنت کا، کوشش کا، بھاگ دوڑ کا وہاں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کچھ بھی نہیں۔ آج کی محبتیں، آج کی رفاقتیں، آج کی چاہتیں، یہ وہاں پہ سب ختم ہو جائیں گی، اور نفسا نفسی کا ایک عالم ہوگا۔ اب وہ ایک نیکی جو اس لمحے میں ہو سکتی ہے وہ ہم نے نہیں کی، اور وہ وقت ہم سے چلا گیا، تو اس کا تو کوئی متبادل ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے کہ ایسی بات چیت سے رک جاؤ جس سے نہ تمہیں دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہی دین کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ایسے بحث مباحثے سے، ایسی بات چیت سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ ایک تو وقت کی بہت ناقدری ہے، اس میں وقت کا ضیاع ہے، اور وقت کے حوالے سے اسلام اور شریعت نے بڑا زور دیا ہے کہ اس کو قابو کر لینا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اس کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ وقت کو استعمال کرو ورنہ یہ وقت کو کاٹو ورنہ وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، یا تم اسے کاٹ کے رکھ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ وقت کا کاٹنا کیا ہے کہ وقت کو صحیح استعمال کیا جائے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ کوئی طالب علم ہے تو اپنے اعتبار سے اپنی ٹائم مینجمنٹ کرے کہ اس نے کیسے وقت کا استعمال کرنا ہے، کوئی دکاندار ہے تو اپنے حساب سے اس کو مینیج کرے، کوئی صنعت کار ہے تو اس حساب سے اس کو۔ وقت کا ضائع کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اس میں جو دوسری نعمت کی ناقدری ہے وہ زبان کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، بولنے کی قوت اللہ نے عطا کی ہے، اس کی ناقدری ہے۔ میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بحث کر رہا ہوں، یا میں 2-3 گھنٹے کی محفل لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کا گفتگو کا بھی نتیجہ کوئی نہیں، نہ دنیا آخرت کا اس کا فائدہ، نہ بحث مباحثے کا کوئی فائدہ، میں کیوں کر رہا ہوں؟ اب یہ زبان کی نعمت جن کو اللہ نے عطا نہیں کی، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اندر کی باتوں کو کھول کر دوسروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ما فی ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ طاقت انہیں نہیں دی۔ جب اللہ نے یہ طاقت مجھے دی ہے، یہ نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو میں کیوں اس کی ناقدری کروں؟ کیوں میں ایسے بحث مباحثے میں یا ایسے گفتگو میں لگا رہوں کہ جس کا دنیا آخرت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ نعمت کی جو زبان کی نعمت ہے اس کی بھی ناقدری ہے، جو گویائی کی قوت ہے اس کی بھی ناقدری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے گویائی کی قوت عطا نہیں کی، جذبات کے اظہار کا جو ایک قوت ہے وہ عطا نہیں کی اللہ نے انہیں، تو اگر ان کو مل جائے تو وہ آپ کو بتا سکے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ ہمیں تو عطا ہو گئی، اس کی نعمت کا احساس ہی نہیں، قدر ہی نہیں۔ بات چیت چل رہی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور انجوائمنٹ کے نام پہ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور بس اٹھ کے ختم۔ اور اللہ رب العزت معاف فرمائے، اب تو بحث مباحثے دنیا کے کسی معاملے پہ ہوتے تو اور بات تھی، دین کے معاملے پہ بھی مطلب ایسی موضوع کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ نہ تو اس کا دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ، نہ اللہ نے ہمارے سے آخرت میں کوئی سوال کرنا ہے، نہ قبر حشر میں کوئی سوال ہونا ہے۔ اب جیسے آج کل کی بحث مباحثہ دیکھ لیں، حضرت معاویہ کے حوالے سے حدیث پڑھی تو یزید کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں، ہاں جی یہ بتائیں فاسق ہے یا نہیں ہے، نیک ہے فاسق ہے کیا ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ اب مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر اگر بحث ہو جائے کہ اس کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، یا وہ فاسق ہے یا نہیں ہے، تو مجھے بتائیں میں اور آپ اگر بحث کر رہے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یا ایسا یہ کوئی سوال ہے اہم کہ اس کے اوپر ہمارے ایمان کا معیار ہے، یا کوئی یہ ایسا سوال ہے
کہ قبر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یا حشر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نجات کا دار و مدار اس سوال کے اوپر ہے، تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ یزید کے بارے میں وہ فاسق ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے میرا بھائی مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ وہ میں فاسق ہوں یا نہیں ہوں، تو میں یزید کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنے اعمال کی فکر ہے کہ میں جو اپنے اعمال کر رہا ہوں یہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا مردود ہے، مجھے تو اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے۔ میں تو ایک حسن ظن رکھتے ہوئے اعمال کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ قابل قبول ہوں گے، تو میں یزید کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کر دوں کہ فاسق ہے یا نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ اس میں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ بحث مباحثہ اس طرح کا اب کیا ہوتا ہے جی، ایک صاحب نے اپنا موقف بیان کر دیا، دوسری طرف سے اس کے جواب میں ایک کتاب آ گئی، یہاں سے انہوں نے کتاب جواب الجواب لکھ دیا، پھر اس جواب پہ پھر ایک کتاب لکھ دی، یہاں سے پھر کتاب آ رہی ہے، اور بحث مباحثے چل رہے ہیں، اور کیا نہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ان سب چیزوں کے اندر وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے، امت ایسے کام پہ لگ گئی۔ اب اس کا نقصان، بڑا نقصان کیا ہے؟ ان بحثوں میں پڑھ کے بڑا نقصان کیا ہوا ہمیں؟ ان بحثوں میں پڑھ کے جو ہمیں بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ دین کے بنیادی مسائل سے ہم آگاہ نہیں ہیں، اور ان بحث مباحثوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ جو کرنے کے کام تھے وہ کرنے کے کام ہم نے چھوڑ دیے، جو اہم کام تھے، بنیاد تھی دین کی، ان کو چھوڑ دیا ہم نے، جو سیکھنے کی چیزیں تھی ان کو چھوڑ دیا ہم نے، ان بحث مباحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ عقل کا بھی کتنا بڑا، اللہ نے جو عقل عطا کی ہے اس کی کتنی بڑی ناقدری ہے۔ ابو اکبر الآبادی شاعر ہے، اور عموماً اس کے مطلب تنقید زیادہ رہی اس کے شاعری کے اندر۔ صرف ایک بڑے کام کی بات کی، شعر کہا کہ مذہبی بحث میں نے کی نہیں، اس طرح کا اس کے شعر کا کچھ بنتا ہے، اگر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو معذرت، کہ مذہبی بحث میں نے کی نہیں، فضول عقل مجھ میں تھی نہیں۔ مذہبی بحث میں نے کی نہیں کہ فضول عقل مجھ میں تھی نہیں۔ یہ جو بحث مباحثہ ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، اس میں بحث مباحثہ کر کے یہ تو فضول عقل والوں کا کام ہے، جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے، بس وہ لگے ہوئے ہیں۔ جو عقل مند آدمی ہوگا، جو شعور رکھنے والا آدمی ہوگا، جو سمجھدار قسم کا آدمی ہوگا، وہ کیوں کرے گا یہ بحثیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے؟ وہ کیوں اپنے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ضائع کرے گا جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے؟ تو زبان کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، وقت کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، عقل کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو اس وقت کے اندر جب ہم بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، کتنی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، کتنی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، احساس نہیں۔ اس طرح کے کوئی بھی سوالات ہوں اور دیکھ لیں کہ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، کیا ایمان کا دار و مدار اس سوال کے اوپر ہے؟ کوئی بھی سوال ہو، کیا نجات کا دار و مدار اس سوال کے اوپر ہے؟ کیا قبر حشر میں اس سوال کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جب نہیں ہے تو پھر کیوں بحث ہو رہی ہے؟ اگر دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے ہو رہی ہے، تو ہماری اس بحث کے بعد نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ میرے ذات کے اوپر جن سے بحث ہو رہی ہے، ان کی ذات کے اوپر، علاقے والوں کے اوپر، گھر والوں کے اوپر، اس کے کیا فوائد اس کے ہوں گے ہماری بحث مباحثے کے؟ کتنی خوشحالی آ جائے گی، کتنی ترقی ہو جائے گی؟ اگر یہ کچھ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، تو آپ بالکل کریں، لیکن نہیں ہو سکتا تو پھر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ذرا ہلکا کرنے کے لیے، کہ دوسرے کو تھوڑا سا قائل کرنے کے لیے، چلو وہ ایک بندہ تو قائل ہو گیا، تو میرا بھائی ایک بندہ اگر ہم خود ٹھیک ہو جائے تو وہ ایک بندہ تو میں بھی ہوں۔ بجائے اسی کہ میں دوسروں کو ٹھیک کرتا پھروں، تو میں خود کو ٹھیک کیوں نہ کر لوں؟ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں نا، تو ہر بندہ معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرے، اپنی ذات کو ٹھیک کر لے۔ اللہ دوسروں کے بارے میں بالکل نہیں پوچھے گا، لیکن اپنی ذات کے بارے میں تو سوال ہوگا نا، تم نے کیا کیا؟ تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں، دوسروں کی فکر کریں، دوسروں کے بارے میں کوڑتے رہیں، ان کی اصلاح کی فکر کر لیں، تو میں اپنی اصلاح کیوں نہ کر لوں اتنے وقت کے اندر؟ میں خود کو اتنے وقت میں ٹھیک کیوں نہ کر لوں؟
میں اپنی ذات کے اعتبار سے کیا کر سکتا ہوں وہ کیوں نہ کروں، کن برائیوں کو چھوڑ سکتا ہوں وہ کیوں نہ چھوڑ دوں، بجائے اس کے کہ دوسروں کی ذات کو تختہ مشق بنا کے میں ان پہ گولہ باری کرتا رہوں۔ اور اس حوالے سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل بھی بڑا سخت رہا ہے، کیونکہ آپ سارے صحابہ حضور جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اور اس تربیت کا یہ حصہ تھا کہ کل خیر او لیصمت، کہ خیر کی بات کہو، اچھی بات کہو، بھلے کی بات، یا خاموش رہو، مت بولو۔ خیر کی بات کہہ سکتے ہو، بھلے کی بات کہہ سکتے ہو، کام کی بات کہہ سکتے ہو، وہ کرو، ٹھیک ہے، اسے منع نہیں کیا گیا، لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر خاموش رہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی فرمان۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ زبان کی حفاظت نجات کا ذریعہ ہے، زبان کی حفاظت یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ کوئی چیز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی اتنی اہم نہیں ہے جتنی زبان ہے۔ لوگوں کو زبان کی وجہ سے دھڑ دھڑ اوندھے منہ ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، زبان کی وجہ سے۔ تو یہ وہی فضول بحث مباحثہ، بات چیت، گفتگو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دہلی کے، مظہر جانے جانا ان کا نام تھا، دہلی میں ہوتے تھے، بڑے معروف بزرگ تھے وہ۔ اب تو ہمارے ہاں بزرگی یہ ہوگی نا کہ دو چار وظائف بتا دیے تو وہ بزرگ ہو گیا، تعویذ دھاگا کر دیا تو بزرگ ہو گیا، اور یہ بتا دیا جی اس بیماری کے لیے اس آیت کو پڑھیں، اس بیماری کے لیے یہ کریں تو یہ بزرگی۔ اب تو بزرگی ویسے ایک مذاق ہو گئی ہے۔ بیعت کرنی ہے جی ٹھیک ہے، دو چار وظائف بتا دیں، صبح یہ پڑھ لیں، شام یہ پڑھ لیں تو بیعت ہوگی، بس وہ پیر سب بن گئے اور یہ مرید ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اسلام والی بات تو رہی نہیں۔ اصل جو بیعت ہوا کرتی تھی، جو بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ اصلاح نفس کیا کرتے تھے، ان کا مقصد اصلاح نفس ہوا کرتا تھا، وظائف نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب میں اگر یہاں بیٹھ جاؤں اور کہوں جی آپ کوئی آ جائے، میں بتاؤں جی صبح کے ٹائم آپ یہ پڑھ لیا کریں، شام کو یہ پڑھ لیا کریں، تو میں بھی اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھوں گا۔ یہ بزرگی یہ نہیں ہوتی تھی، اور جو پیر ہوتے تھے وہ ایسے کوئی وظائف بتانے والا نہیں ہوتے تھے، وہ اصلاح نفس کے لیے ہوا کرتے تھے۔ نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان کے یہاں وظائف نہیں ہوتے تھے اتنے بڑے چوڑے بھی، 1000 مرتبہ یہ پڑھیں، 2000 مرتبہ یہ پڑھیں، 500 مرتبہ یہ پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پڑھائی چھڑائی تو بعد کی بات ہوتی تھی، پہلے اصلاح نفس ہوا کرتا تھا، ان کا مقصود اصلاح نفس ہوا کرتا تھا۔ اب تو زیادہ تر ٹوپی ڈرامہ ہی ہے خام خواہ کا۔ تو بھرت وہ مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ دہلی میں تھے، تو بلخ سے 2 طالب علم آئے ان سے بیعت ہونے کے لیے۔ وہاں پہنچے، وضو کر رہے ہیں، نماز کا وقت تھا، وضو کرنے لگے۔ اب وضو کے دوران ان دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ ایک نے کہا بھائی یہ بتاؤ، یہ جس حوض سے ہم وضو کر رہے ہیں، یہ حوض زیادہ بڑا ہے یا ہمارے بلخ والا حوض زیادہ بڑا ہے؟ ایک کہتا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ یہ والا زیادہ بڑا ہے، دہلی کا حوض زیادہ بڑا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو بلخ والا حوض ہے نا وہ زیادہ بڑا ہے۔ اب وہ دونوں آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ساتھ قریب میں مظہر جانے جانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ وضو کر رہے ہیں اور ان کی بات سن رہے ہیں۔ اب بحث مباحثہ چل رہا ہے، دلائل ہو رہے ہیں، تکرار ہو رہا ہے کہ یہ زیادہ بڑا ہے، یہ وہ زیادہ بڑا ہے۔ اب یہ بات چل پڑی، نماز ہوئی۔ نماز کے بعد یہ دونوں طالب علم ان کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی کس مقصد سے آنا ہوا؟ خیریت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم آئے ہیں آپ سے بیعت ہونے کے لیے۔ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ بیعت تو بعد کی بات ہے، وہ بھی ہو جائے گی، اتنا جلدی کیا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا کہ تمہارے بلخ کا حوض زیادہ بڑا ہے یا ہمارے دہلی کا حوض زیادہ بڑا ہے؟ اس کا کیا فیصلہ ہوا؟ پہلے یہ فیصلہ کر لو، پھر بیعت بھی ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جاؤ واپس بلخ جاؤ، اس کی پیمائش کرو، اس کو دیکھو، اس کے سارا جتنی پیمائش ہے وہ کر کے آؤ، پھر یہاں کے اس کی آ کے پھر دوبارہ پیمائش کرو، اور مجھے بتاؤ کہ دونوں میں سے بڑا کون سا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تو بیعت کے لیے آئے ہیں، ہم یہ تو ثانوی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت بیعت ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، بات بیعت کیسے ہوگی؟
پہلے تو یہ فیصلہ ہوگا، زیادہ اہم مسئلہ یہ کہ پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ حوض کون سا بڑا ہے، پھر اس کے بعد بیعت ہوگی۔ اب ایسا سبق سکھائے، کیوں کہ کس بات پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے بھائی؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ دلیل تمہارے پاس بھی نہیں ہے، دلیل تمہارے پاس بھی نہیں ہے، حقائق تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، حقائق تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، نہ ایک کو پتہ نہ دوسرے کو پتہ، نہ اس کی حقیقت کا پتہ نہ اس کی پیمائش کا پتہ، نہ کوئی مضبوط دلائل، اور بحث چل رہی ہے کہ کون سا حوض بڑا ہے۔ اتنا وقت ہے تمہارے پاس بھائی؟ اتنی عقل فضول تمہیں عطا ہوئی بھی ہے کہ تم اس پہ لگا رہے ہو؟ اتنا وقت تمہیں مل گیا کہ تم اس پہ لگا رہے ہو؟ تمہاری زبان کی جو نعمت ہے اس کی اتنی نہ کر دی کہ تم اس کے اوپر لگا رہے ہو؟ تو سب سے پہلے وہاں پہ بھی جو تربیت ہوا کرتی تھی اس وقت کے دور میں، جو بزرگان دین تربیت کیا کرتے تھے، وہ تربیت بھی سب سے پہلے زبان کی ہوا کرتی تھی کہ اس کو اپنے قابو میں کر لو۔ میری زبان تو تمہارے قابو میں ہے نہیں، بیعت کر رہے ہو۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت بزرگوں کا یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ وظائف بتا دیے تو بزرگی ہو گئی اور بیعت ہو گئی۔ وہ اصلاح نفس کیا کرتے تھے۔ نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اور نفس کی اصلاح کے اندر زبان کا بڑا کردار ہے، اور جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے، انسان کے قابو میں نہیں رہتی، تو پھر اس سے کچھ بھی نکلے، غیبت نکلے، چغلی نکلے، کسی کی دل آزاری ہو، جھوٹ نکلے، کچھ بھی ہو، پھر کیا پرواہ ہوتی ہے؟ یہ بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہے زبان، بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے یہ زبان۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، من یضمن لی بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ دو جبڑوں کے درمیان کی ضمانت دے دے اور دو ٹانگوں کے درمیان میں جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ زبان ہے، شرمگاہ ہے اور زبان ہے۔ زبان کی ضمانت دے دے کہ اس کو صحیح استعمال کرے گا، اس کو قابو میں رکھے گا، اس کو ادھر ادھر ہونے نہیں دے گا، اس کی ضمانت دیتا ہے جو شخص مجھے، تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں۔ یہ زبان بہت اہم ہے۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا، کسی کے بارے میں گفتگو کرنا، کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں نعمت، زبان کی جو نعمت ہے اس کی ناقدری تو نہیں ہو رہی، جو وقت اللہ نے عطا کیا اس کی ناقدری تو نہیں ہو رہی، جو اللہ نے عقل و شعور عطا کیا اس کی ناقدری تو نہیں ہو رہی۔ اور کسی کے بارے میں جب میں رائے قائم کر رہا ہوں، کسی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو اس میں کیا ہے کہ اعتدال کے اوپر ہوں یا نہیں ہوں؟ کسی کے بارے میں زیادہ سخت رائے قائم کر دی، کسی کے بارے میں بہت نرم رائے قائم کر دی، میں اعتدال پہ رہا نہیں۔ اور جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ حقائق کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کہ حقائق کے خلاف تو نہیں ہے، کہ واقعی کے خلاف ہے تو جھوٹ، اور واقعی کے مطابق ہے تو سچ ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے آپ حضرات کو حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ اکبر الکبائر کے اندر جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں بھی جو بڑے گناہ ہیں ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کو شمار کیا ہے۔ تو مختصر یہ کہ جو پہلی چیز عرض کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ یہ عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیل و قال سے منع فرمایا تھا۔ اور قیل و قال کیا ہے؟ ایسی گفتگو کرنا یا ایسا بحث مباحثہ کرنا، ایسی بات چیت کرنا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ اس کا آخرت میں کوئی فائدہ ہو، اس سے منع فرمایا، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سمجھے اللہ۔